السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یا بنی اے بیٹو، اے اولاد، اسرائیل کی، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ یہ بنی کو یاد رکھنے کے لیے جب ہم نام لکھتے ہیں تو بنت اور بن لکھتے ہیں، بن اردو میں، جیسے لڑکے کا نام ہو جیسے محمد بن قاسم، تو یہاں سے یاد رکھیں جس کا معنی بیٹا ہوتا ہے۔ اذکرو، تم ذکر کرو، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو۔ یہ آپ کو پتہ ہے چھوٹی یہ آخر پہ لگ جائے تو اس کا معنی میری بن جاتا ہے۔ اللہ تی، وہ جو، انعمتو، میں نے انعام کی، انعمتو میں نے انعام کی۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے الف نون عین میم تو اس کے اندر موجود ہے، ایک اور الف لگا دیں تو انعام بن جاتا ہے۔ جو میں نے دی، علیکم، تم پر، واو اور، انی، بے شک، میں، فضلتکم، میں نے فضیلت دی تم کو۔ یہ فضلتو کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ فضیلت، فیض واد لام یہ تھے۔ علل عالمین، عالمین پر، جہانوں پر۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو دی اور تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ واتقو، اور ڈرو، واتقو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تقوی، اور ڈرو، یومن، دن سے، یوم کی جمع ایام، ہم درخواستیں اردو میں لکھتے ہیں تو کہتے ہیں ایک یوم، 2 یوم کی رخصت دیں۔ لا تجزی، لا کے معنی نہیں، تجزی کے معنی جزا، جو جزا نہیں ہوگی، یعنی جو کام نہیں آئے گی۔ جزا اور سزا اردو کے جو لفظ ہیں، تو تجزی کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ جزا یاد رکھیں۔ نفسن، کوئی جان، ان نفسن، کسی جان کے، ان سے ہوتا ہے ویسے، یعنی کوئی جزا نہ ہوگی، کوئی بدلہ نہ ہوگی، کوئی کام نہ آئے گی ایک جان دوسری جان کی۔ شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، یقبلو، قبول کی جائے گی۔ یقبلو کو یاد رکھنے کے لیے کاف بے اور واو لگا دیں تو لام کے سے پہلے تو قبول بن جائے گا۔ قبول، اور نہ قبول کی جائے گی۔ منہا شفاعہ، منہا اس سے، شفاع، سفارش، نہ کوئی سفارش اس سے قبول کی جائے۔ ولا، اور نہ، یوخذو، لیا جائے گا۔ یوخذو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اخذ جب ہم کرتے ہیں، کوئی پیراگراف پڑھ کے، کوئی صفحہ پڑھ کے کوئی مسئلہ اخذ کرتے ہیں تو وہ ہم لیتے ہیں اصل میں اس پیرے میں۔ یوخذو، لیا جائے گا، پکڑا جائے گا۔ منہا، اس سے، عدل، کوئی معاوضہ، عدل کے معنی معاوضہ، عدل کے معنی بدلہ بھی ہوتا ہے، اور عدل کے معنی عدل و انصاف بھی ہوتا ہے۔ ولا، اور نہ، ہم ینصرون، ان کی مدد کی جائے گی اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ ینصرون کو یاد رکھنے کے لیے ناصرہ، نون سواد را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ناصر اور نصیر اردو کے الفاظ یاد رکھیں، مدد کرنے والا، تو نہ وہ سب مدد کیے جائیں گے۔ انتہائی آسان سبق ہے آج کا، واپس آ جائیے۔ مختصر تفسیر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اپنی نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے،
اور اللہ فرما رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. بنی اسرائیل پر جو موٹی موٹی نعمتیں اللہ نے کی، ان کو فرعون سے نجات دلائی، ان کو وعدے توڑنے کے بعد بار بار معاف کیا، ان پر جو عذاب آئے ان کو ٹالا، ان پر من اور سلوہ بھیجا. آپ کہیں گے یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہے. کبھی ہم اپنی وہ نعمتیں گننا شروع کریں جو اللہ نے ہم پر کی ہیں تو گن ہی نہیں سکتے. اپنے جسم کو دیکھ لیں، یہی نہیں گن سکتے. اپنی ماں کی محبت کو دیکھ لیں، اس کا بدلہ ہی نہیں دے سکتے. باپ کی شفقت کو دیکھ لیں، اس کا بدلہ ہی نہیں دے سکتے. ایک ایک نعمت کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے، اتنی نعمتیں اللہ نے دی. بلکہ اگر انسان پوری زندگی سجدے میں پڑا رہے تو پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا بدلہ نہیں دے سکتا. تو اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کو یاد کرو. اور آگے فرمایا کہ میں نے تمہیں عالمین پر، جہان والوں پر فضیلت دی. فضیلت ہی دی، اتنی نعمتیں دے کر من اور سلوہ کسی پہ نہیں اترا، اور بار بار غلطیوں کی وجہ سے معاف بھی کیا. یہاں پر ایک بات بتانی بہت ضروری ہے. جب کوئی لفظ قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر اللہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کے معنی غیر محدود ہوتے ہیں. جب وہ کسی غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اس کے معنی محدود ہوتے ہیں، محدود ہوتے ہیں. جیسے یہ عال العالمین ہے تو اس سے وہ سارے عالمین نہیں ہیں جن کا اللہ رب ہے. یہ اس دور کے جو عالمین تھے ان پر فضیلت دی. قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ تمام امتوں سے بہتر ہے. تو اگر اس کا معنی یہ لیا جائے کہ تمام جہانوں سے بنی اسرائیل بہتر ہے تو پھر امت محمدیہ کیسے بہتر ہے؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ معنی محدود رکھتا ہے. عالمین جو ہے، جو رب العالمین ہے، جن جہانوں کا وہ رب ہے، کوئی اور ان جہانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سارے جہانوں کے لیے وہ معنی محدود ہوں گے جو اللہ کے علاوہ استعمال ہوں گے. آسان بات کرتا ہوں، اللہ خود سمیع بصیر ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. انسان بھی اور آپ اور میں بھی دیکھتے اور سنتے ہیں. ہمارا دیکھنا اور سننا بہت محدود ہے، اللہ کا غیر محدود ہے. اس سے سمجھ لیں اللہ نے اپنے لیے سمیع اور بصیر کا لفظ استعمال کیا ہے اور انسان کے لیے بھی کیا ہے. آگے فرمایا اس دن سے ڈرو، یعنی قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی جان دوسری جان کے کام نہیں آئے گی. دنیا میں آپ نے دیکھا ماں باپ اپنی اولاد پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. کئی بار اخبارات میں پڑھا کہ ڈاکو آئے، گولی چلنے لگی، باپ نے بیٹے کو پیچھے کیا اور خود آگے ہو گیا اور گولی باپ کو لگ. لیکن آخرت کے دن، قیامت والے دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. صحیح حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ ام المومنین ہماری امی جان نے یہ بات جب سنی تو پیارے نبی سے پوچھا کہ کیا آپ بھی ہمیں نہیں پہچانیں گے؟ اتنا آپ پیار کرتے ہیں، اتنے آپ مہربانی کرنے والے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں. آپ نے فرمایا عائشہ 3 مقامات پر کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. تو اس لیے قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اپنے اعمال کام آئیں گے. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ سے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں اور میں بخشی جاؤں گی اور مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، اپنے اعمال کر لینا. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں جی ہم تو بس مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیا اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا. اور آگے فرمایا کہ کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. اس سے مراد ہے کہ جو اللہ جس کو سفارش کی اجازت دے گا وہ قبول کی جائے گی. یعنی اللہ شہیدوں کو اجازت دے گا سفارش کرنے کی، اللہ قرآن کو اجازت دے گا سفارش کرنے کی، اللہ حافظوں کو اجازت دے گا سفارش کرنے کی، اللہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گا کہ آپ سفارش کریں تو وہ سفارش کریں گی. وہ مانی جائیں گی جو مذکور ہیں، اور جو مذکور نہیں ہیں وہ نہیں مانی جائے، کسی اور کی نہیں مانی جائے گی. اور آگے فرمایا نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا. اگر پوری کائنات کی چیز کو سونا بنا دیا جائے، زمین و آسمان کو، اور یہ کوئی دینا چاہے اللہ کو اور کہے کہ میری جان چھوٹ جائے قیامت والے دن، اگر وہ برا ایمان اور برے عمل لے کے گیا تو وہ یہ بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا. اللہ کے ہاں تو دنیا کی قیمت ہی مچھر کے برابر ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ولا ہم ینصرون،
اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی اللہ خود بھی مدد نہیں کرے گا ان کی، اور نہ کسی اور کو اجازت دے گا کہ ان کی مدد کرے، تو پھر کیا حالات ہوں گے؟ بہنوں اور بھائیوں، آج موقع ہے ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں، ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، ہم اپنے اسلام کو سب سے پہلے اپنے جسم پر لاگو کریں، اس کے بعد آگے آگے اس کو پھیلائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو تو یہ طریقہ ہے اور یہ کامیاب زندگی ہے۔ اگر ہم ایسے کر لیں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں قرآن کس قدر صاف انداز میں فرما رہا ہے کہ ایسے نا کئی لوگ کہتے ہیں جی میرے مرید ہو جائیں تو میں وہاں آپ کو چھڑا لوں گا، تو یہ بہت عجیب بات ہے، یہ قرآن و سنت کے مخالف ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔